دیکھو وہ صاحب خواب آ رہا ہے، آؤ ہم اسے مار ڈالیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب اس کے 37ویں باب میں سے۔ یوں ہوا کہ اسرائیل یوسف کو اپنے سب لڑکوں سے زیادہ پیار کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا۔ اس نے اس کے لیے ایک آستین دار لبادہ بنوایا۔ اس کے بھائیوں نے دیکھ کر کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے اسے زیادہ پیار کرتا ہے، اس سے کینہ رکھا، یہاں تک کہ اس سے صلح کی بات نہ کر سکتے تھے۔ اور اس کے بھائی اپنے باپ کے گلے چرانے کے لیے شکم کو گئے۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، کیا تیرے بھائی شکم میں نہیں چراتے؟ آئیں تجھے ان کے پاس بھیجوں۔ تب یوسف اپنے بھائیوں کے پیچھے چلا اور انہیں دوتائن میں پایا۔ جب انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک آئے، اس کے قتل کا منصوبہ باندھا۔ اور ایک نے دوسرے سے کہا، دیکھو وہ صاحب خواب آ رہا ہے، سو آؤ ہم اسے مار ڈالیں اور کسی حوض میں ڈال دیں، اور کہیں کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا، اور دیکھیں کہ اس کے خوابوں کا کیا نتیجہ ہوگا۔ تب روبین سن کر اس کو ان کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے بولا کہ ہم اسے قتل نہ کریں، اور کہا کہ اس کا خون مت بہاؤ، بلکہ اسے اس حوض میں جو بیابان میں ہے ڈال دو، اور اس پر ہاتھ نہ ڈالو، تاکہ وہ ان کے ہاتھوں سے بچ کر اس کے باپ تک اسے پھر پہنچائے۔ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس کا آستین دار لبادہ جو پہنے تھا اتارا اور اسے پکڑ کر حوض میں ڈال دیا۔ وہ حوض خالی تھا، اس میں پانی نہ تھا۔ اور وہ روٹی کھانے بیٹھے، اور انہوں نے آنکھیں اٹھائیں تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک قافلہ نقط اور بلستان اور دونا اور اونٹوں پر لادے ہوئے جہاز سے آتا ہے، اور انہوں نے مصر میں لے جائے۔ تب انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچیں اور اس پر اپنے ہاتھ نہ ڈالیں، کیونکہ وہ ہمارا بھائی ہے اور ہمارا خون۔ اور اس کے بھائیوں نے اس کی بات مانی۔ اس وقت دو مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے، سو انہوں نے یوسف کو کھینچ کر حوض سے باہر نکالا اور اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپے کو بیچا اور یوسف کو مصر میں لائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ جماعتی جواب، جو عجائبات خداوند نے کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ خدا نے زمین پر قحط نازل فرمایا، روٹی کا سہارا بالکل توڑ دیا۔ اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، یعنی یوسف کو، جو غلامی میں بھیجا گیا۔ جماعتی جواب، جو عجائبات خداوند نے کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے باندھا، اس کی گردن لوہے سے جکڑی رہی جب تک اس کا سکون پورا نہ ہوا۔ خداوند کا کلام اس کو آزماتا رہا۔ جماعتی جواب، جو عجائبات خداوند نے کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے رہائی دی، اقوام کے حکمران نے اسے آزاد کیا۔ اس نے اسے اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری مملکت پر حاکم ٹھہرایا۔ جماعتی جواب، جو عجائبات خداوند نے کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔